دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں ایک جوان لڑکی ہو جب تک اس کی شادی نہ کر لے تب تک وہ حج نہیں کر سکتا. کیا گھر میں ایک جوان بیٹی ہو اور اس کی استاد ہو لیکن ابھی اس کا رشتہ نہیں کیا گیا تو وہ حج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. یہ ہمارے ساتھی نے حج پر ایک سوال ان کو موصول ہوا. انہوں نے پوچھا ہے کہ لوگوں میں ایک عام بات مشہور ہے، خاص طور سے یہ میرے مشاہدے میں سب کانٹیننٹ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کے جو مسلمان ہیں، میں نے ان میں یہ چیز زیادہ دیکھی ہے. یہاں تک کہ افغانیوں میں بھی یہ چیز میں نے نہیں دیکھی اتنی زیادہ، کہ جی لوگ کہتے ہیں جس کے گھر میں جوان بیٹی ہو، بیٹے ہوں شادیوں کے لائق، تو ان کی شادیاں کیے بغیر آپ حج پہ نہ جائیں، نہ ان کو لے جائیں. یہ یہاں پہ ایک بات مشہور ہے، چاہے ان کے پاس استطاعت یعنی ایبلٹی آف حج ہو. اب یہ مجھے بتائیے آپ کہ کیا اللہ نے ایسا قرآن میں کہا کہ تم پہلے بیٹیوں بچوں کو بیاہ ہو پھر حج کرو، اس سے پہلے حج نہیں کرنا اور ان کو کروانا بھی نہیں ہے؟ کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں آپ اپنے پیسوں سے حج کریں گے، ہم نے آپ کو نہیں کروانا. اولادوں کو اپنی حج نہیں کرنے دیتے. اچھا، نہ تو قرآن میں ایسی بات ہے، نہ یہ اللہ کے نبی کے عمل سے، سنت سے، اقوال سے، صحابہ کے عمل سے، سنت سے، اقوال سے، اہل بیت کے کہیں سے یہ بات ہمیں ان کے کم از کم ان سورسز میں نہیں ملتی. ہاں، اس میں ایک بات بہت غور طلب ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود جاتے ہیں حج پہ، پیچھے بیٹا گھر میں پارٹیاں کر رہا ہوتا ہے، اور پارٹیاں جو ہیں وہ بہت کئی قسموں کی ہوتی ہیں. ان پارٹیز میں وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بس کیا میں آپ کو بتاؤں. ایسے جو لوگ ہیں نا جو حج پہ جا رہے ہیں، ماں باپ، ان کو اللہ سے خاص طور سے ڈرنا چاہیے کہ وہ یا تو اپنی اولاد کا بندوبست کر کے جائیں، ان کے ساتھ ایسا کوئی امین بٹھا کر جائیں کہ جو اس قسم کے گناہوں میں نہ پڑے. آپ اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، یہاں تک ذمہ دار ہیں کہ آپ ان کے لیے ان کے دین ایمان کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر کے جائیں، ان کو شیطان کے حوالے نہ کر جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے حوالے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیک اللہ کا صالح بندہ رشتہ دار عزیز ہو اس کے حوالے کریں. جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں وہاں پہ جو ہے نا، میں یہ کہتا ہوں فرض حج جنہوں نے کر لیا نا، وہ نفل حج اگر ان کو شوق ہے تو اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو جو بالغ ہو چکے ہیں یا بلوغت میں داخل ہو رہے ہیں، بے شک 14-15 سال کے ہیں، ان کو ضرور حج کروائیں. یہ نہ کہ نہیں جی یہ ابھی حج کریں گے پھر بعد میں ناقدری کریں گے، گناہ کریں گے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو ان کے حج اور عمرے نے آئندہ گناہوں سے بچا لیا. ٹھیک ہے، یہ میری کچھ ہدایات ہیں، چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو خود حج کروائیں، ساتھ پیچھے چھوڑ کے نہ جائیں گے نہیں ابھی تو تم چھوٹی ہو. وہ چھوٹی نہیں ہوتی یا چھوٹا نہیں ہوتا، وہ پورے دنوں کے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں خود اس ایج میں ہوں، جوانی میں ہی ہوں الحمدللہ، ابھی بوڑھا نہیں ہوا، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جن کے ماں باپ حج عمروں پہ جاتے ہیں اور پیچھے اولادیں جو گل کھلاتی ہیں نا، یہ بس اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہمارے ایمان کی، دین کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے نا؟ جن کی ہیں جوان بیٹیاں، وہ خدارہ کسی غیر محرم کے حوالے نہ کر کے جائیں اپنی بیٹیوں کو. یہ نہ کریں کہ ان کے گھر میں وہ کوئی منہ بولا جو ہے نا وہ فلانا ہو رشتہ دار یا فلانی ہو وہ ٹھہر جائے. یقین مانے ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی، بچوں کی عزتوں پر سب سے زیادہ حملہ رشتہ داری کرتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں نا جیسے قیمتی سونا آپ کے گھر موجود ہے، قیمتی جوہر موجود ہے، اس کی حفاظت کریں. آپ سونے چاندی کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، لاکروں میں ڈالتے ہیں، کیا نہیں کرتے آپ. تو اپنی بیٹی جو آپ کی عزت ہے، آپ کی عرض ہے، آپ کی عرض ہے نا، مال و عرض، آپ کی آنر ہے، آپ کی غیرت ہے، اس کی حفاظت نہیں آپ کر رہے. میرے لیے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیچھے جس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں وہ کون ہے، وہ کوئی ابن شیطان ہی نہ ہو، کوئی ابلیس کی نسل سے نہ کوئی نعوذ باللہ انسان کے روپ میں چھپا شیطان ہی نہ ہو. یہ آپ نے بہت خیال کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں پہ شک کرنا شروع کر دیں، نہیں، اپنا پورا عقل سے، بصیرت سے، حکمت سے انتظام کریں. یہ نہ کریں نہیں مجھے بڑا اعتبار ہے جی، میرے بچے نہیں کچھ کر سکتے. یہ جو لوگوں نے کہتے ہیں نا ماشاءاللہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے، میری بچی ایسی نہیں ہے، انہی کو سب سے زیادہ جو ہے نا تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے ہمارے بچوں کے کالے کرتوتوں سے. بھائی جب اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آدم ثانی کہا جاتا ہے انہیں، سیدنا نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا نہیں بچا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں
کہ ہم دودھ کے نہائے ہوئے ہیں اور ہمیں شیطان نہیں اچکے گا. تو خیال کیجئے اس معاملے میں. تو بہرحال یہ پابندی کوئی نہیں ہے کہ میں نے 10 لاکھ 20 لاکھ کا جہیز اکٹھا کرنا پھر حج پہ جانا ہے، بلکہ جنہوں نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے نا وہ میری اس تفصیلی ریکارڈنگ کو سن لیں جس میں ہے کہ جی وہ غریبوں کو پیسہ دیں، یہ کرے وہ کریں. ان کو ایکچولی فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. صحیح حدیث جامع ترمذی میں، جامع نسائی میں. یہ میں نسائی کا طریق جو ہے نا، نسائی میں 2-3 طرق اس کے ہیں، بڑے پیارے الفاظ میں سارا کچھ اسے ایک حدیث میں آیا تھا. 2636 ہے، 2637 ہے، 2638 کتاب الحج میں. آپ کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمرہ اور حج ان کو ساتھ ساتھ کرتے رہو. ٹھیک ہے جی، یہ کرو، یعنی کہ بار بار کرو. کیوں کہ یہ فقر، جی ہاں غریبی، جہیز، ہاں جی جہیز، پیسہ، دولت، غربت کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں. بالکل ایسے جیسے الکیر جو ہوتی ہے نا بھٹی میں جاتا ہے الحدید والذہب والفضہ، وہ جا کے پاک ہو کے آتے ہیں نا، بالکل ایسے. اور اللہ کے نبی اسی حدیث میں آخر میں یہ بھی کہتے ہیں، سارا کچھ آ گیا، آخرت کا بھی ثواب کہ جو ہے نا وَلِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً دُونِ الْجَنَّةِ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءً دُونِ الْجَنَّةِ، جنت کے علاوہ اس کا کوئی جزا نہیں. تو کتنا کمال کا کام ہو گیا. جہیز کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، بیٹیوں کی شادیاں بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گی، بیٹوں کی بھی ہو جائیں گی. واللہ اعلم.